بہرحال شیعہ کی تو ایک عادت ہے نا، ان کا تو ہر قصہ جو ہے نا وہ جھوٹ سے شروع ہوتا ہے، نہ اس کی بنیاد ہوتی ہے، نہ اس کی اصل ہوتی ہے، نہ دلیل ہوتی ہے، نہ بس یہی ہوتا ہے آواز آتی ہے، یہی ہوتا ہے راوی کہتا ہے، اور پتہ نہیں کون راوی ہے، دریائے راوی سے نکلا ہے، بیاس سے نکلا ہے، کوئی نام بھی ہے اس بدبخت کا۔ دیکھو نا، اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اللہ نے الحمدللہ، دیکھو حرم میں آئے ہو، عمرے کر رہے ہو، کعبہ شریف دیکھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، اللہ نے عقل دیا ہے۔ اب کربلا میں جو واقعہ ہوا ہے، جس کو یہ ذاکر بڑا رو رو کے 2-2 3-3 گھنٹے لوگوں کو مرثیے پڑھ کے رلاتے ہیں، تو اس وقت 72 آدمی تھے حضرت حسین کے ساتھ، مقابلے میں یزید کی فوجیں تھیں ابن زیاد کی قیادت میں۔ اب آپ کے تو سارے شہید ہو گئے، باقی صرف خواتین بچیں یا زین العابدین بچے، وہ بیمار تھے، وہ بھی خیمے کے اندر تھے، اور خواتین اہل بیت تھیں، وہ تو پردے سے باہر نہیں نکلی۔ تمہیں یہ روایات جو ملی ہیں، یہ راوی کون ہے؟ اگر یہ یزید کی فوج کا ہے تو اس بدبخت کی روایت کا اعتبار کیا ہے؟ اور اگر حسینی ہے تو حسینی تو کوئی بچہ ہی نہیں، تو روایت کس نے کی ہے؟ یہ سارا قصہ انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا ہے۔ تو نے لا الہ الا اللہ ایئر کنڈیشن کمروں میں سیکھا، تیرا دین پہ لگا کچھ نہیں، محمد کی بیٹیوں کا بچا کچھ نہیں۔ مصائب کے دنیا کا ایک معتبر نام عزت مآب عالی جناب لیاقت صاحب ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ رات کے اس پہر میں مصیبت کی ایک سطر اس لیے پڑھوں گا، جو وہ پردے میں بیٹھی ہے وہ میری تقریر سننے نہیں آئی، وہ آپ کے نعرے سننے نہیں آئی، وہ صرف اس لیے بیٹھی ہے کوئی حسین کو روئے۔ آخر میں برآمدگی ہے، شبیہ جنازہ سید الساجدین، مجلس کا پوسٹر پہ عنوان ہے ذکر سجاد اور بی بی فضا۔ صدا سے معافی مانگ کے شہادت حرف آخر میں اسی کا حق غاصب بنتا ہے جو مضمون کو چھیڑے۔ ایک سطر ضرور کہوں گا، جتنے آئے ہو دور دراز سے آئے ہو، پورے پنجاب کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ رات کے اس پہر میں بہنیں بیٹیاں لے کے مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہو، انتظار میں ہو کہ کسی غریب کا جنازہ آنا ہے۔ جو جنازے تک بیٹھے رہیں گے ان سے میں اپیل کر کے جا رہا ہوں، جس کا آج جنازہ آنا ہے نا، یہ وہ بادشاہ ہے جو ہر کسی کی مجلس میں آتا ہے۔ تم عباس کا علم نکالو سجاد آتا ہے، تم حسین کا زلجنا لاؤ سجاد آتے ہیں، تم قاسم کی مہندی لاؤ سجاد آتے ہیں۔ جس کی ہائے نہیں نکلی اسے ذاکر کا لفظ یاد نہیں، ذاکر کہتے ہیں کہ یہ سوچ کے رو تیرے پہلو میں سجاد بیٹھا ہے۔ اگلی سطر کروں گا، سید ہائے ضرور کہہ دینا اور غیر سید سینے پہ ہاتھ مار دینا۔ جو ہر کسی کی مجلس میں آتا ہے آج وہ تھک کے تابوت میں سو گیا ہے۔ آج کسی کے پہلو میں اکبر بیٹھا ہے، کسی کے پہلو میں قاسم بیٹھا ہے، کہیں پردے میں زینب بیٹھی ہے، کہیں پردے میں لاہور والی رقیہ بیٹھی ہے، رو رو کے کہتی ہیں تو ہر کسی کی مجلس میں آتا ہے۔ آج ہم سارے اکٹھے ہو کے تیرے جنازے پہ آئے۔ جنازے چیخوں میں اچھے لگتے ہیں، جنازے گریے میں اچھے لگتے ہیں، کم از کم جنازہ جب برآمد ہو چیخوں کی آواز اتنی دور تک جائے، سویا ہوا مسلمان بھی جا کے پوچھے کہ کسی کا کون مر گیا ہے۔ پھر کوئی کان میں کہے کہ قصر علی میں علی کے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے۔ شیعہ قوم بہنیں بیٹیاں لے کے مٹی پہ بیٹھی ہوئی سجاد کے جنازے کا انتظار کر رہی ہیں۔ بہت ادب والے نام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب 2 اولاد لیاقت بھائی حسین کربلا میں چھوڑ کے گئے، 2 اولادیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ۔ بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی۔ بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی۔ حسرتیں دونوں کی تھیں، پوری دونوں کی نہیں ہوئی۔ میں حسرت پڑھوں گا، ہاتھ سینے پہ ضرور آئے، اس حسرت پہ مہر ہے، ماتم ضرور ہو۔ ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹا سجاد بیٹی سکینہ۔ جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا۔ ہائے ہائے
जो जानू पे सर रख के पूछती थी सजाद परिंदे घरों को वापस जाते हैं, सजाद कभी सकीना भी मदीने जाएगी। जो जीना चाहती थी वो शाम की तंगो तरी कोठड़ी में मर गई। जो हर मोड़ पे कहता था अम्मा दुआ कर तेरे सजाद का मौत आ जाए। जिसका हाथ सीने पे आ गया मैं दिल से दुआ देता हूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयदादा कह रहा है कि फिर दोबारा तकसीम सुना। जो जीना चाहती थी वो शाम में मर गई, जो मरना चाहता था वो हर चौक में जिंदा रहा। जिसका हाथ सीने पे आया उसके लिए दुआ दे के जुमला कहने लगा हूं, अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। मुझे इल्म भी है, मेरा अकीदा भी है कि इस मजलिस में सरकार अबुल फजल अब्बास बैठे हुए हैं। मैं अपने बादशाह से माफी मांग के जुमला कह रहा हूं, चार अलमों की मौजूदगी में कह रहा हूं, अलम पे हाथ रख के अपनी कौम के सामने कह रहा हूं, गाजी से ज्यादा बड़ा बहादुर था सज्जाद, अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। जिसकी आंखें खुश्क हो गई उसे मैं दलील देता हूं, सज्जाद की जगह पे अब्बास होते पहले ही चौक में मर जाते। ये तो हौसला था सज्जाद का। हर मोड़ पे सज्जाद कहता रहा, बाबा हुसैन आंखें खोल, जरबों के साथ कत्ल होना आसान। यही वजह थी जब मेरा बादशाह वापस करबला में आया था, मेरे बादशाह सज्जाद ने कमर पे हाथ रखा, झुकी हुई कमर पे हाथ रख के सज्जाद ने करबला की लाशों के दरमियान खड़े होकर कहा, चाचा गाजी बाजू कटवा के सोना आसान, अकबर सीने पे बर्छी आसान, कासम घोड़ों के सुमों के नीचे पमाल होना आसान, असगर हलक पे तीर लेना आसान है। सज्जाद का जुमला कहना था, या लाशें उठी, आवाज आई नेजा आसान, बाजू कटवाना आसान, टापों के नीचे पमाल होना आसान। सज्जाद ये सब आसान है, फिर मुश्किल क्या है? सज्जाद की आंख से खून के कतरे करबला की रेत में गिरे। आवाज आई करबला के शहीदों, नंगे सर मां बदमाशों के बाजार में लेके जा। हौसला पूछो सज्जाद का। 2 से 2.5 मिनट और पढ़ूंगा। जो आंखें बेवजू रह गई मैं चाहूंगा उनकी आंखों की फुराद भी बह सके, ताकि यहां से कोई खाली दामन वापस ना जाए, हर आंख का आंसू रुमाल ज़हरा में आ जाए। अक्सर लोग एतराज करते हैं कि मिंबर से जाकरीन सख्त मुसाहिब पढ़ते हैं, इन्हें के मुसाहिब नरम पढ़े। मैं माफी मांग के कहता हूं, मुसाहिब है ही सख्त। मुसाहिब नरम होता सज्जाद खून न रोता। जिसने हाय कही है वो मेरे साथ मिले हुए नमाज में, उनका कोई सजदा कज़ा ना हो, मैं उनके लिए लफ्ज कह देता हूं। अगर जिसने अकबर का गिरना बर्दाश्त कर लिया, गाजी का उतरना बर्दाश्त कर लिया, हुसैन का सजदा बर्दाश्त कर लिया, कुछ ना कुछ तो हुआ था ना शाम के बाजार में, जो सज्जाद का जिगर फट गया। मुझे अली की बेटी की चादर की तकद्दुस की कसम है, इतनी बड़ी कसम मैंने सिर्फ तुम्हारा यकीन बढ़ाने के लिए दी है। मैं 4 अलमों के दरमियान खड़ा होकर कह रहा हूं, जाकर तुम्हें सिर्फ ये सुनाते हैं कि शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश हुई है और तुम रो रो के बेहोश हो जाते हो। गलत पढ़ू मोहम्मद की बेटी मुझे क़यामत वाले दिन हुसैन के रोजा खानों में शुमार ना करे। इतनी बड़ी बद्दुआ दे के मैं मिंबर पे जुमला पढ़ने लगा हूं। मुझे गाजी के गिरने की कसम है, सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं हुई, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे फेंकी है। जिसके हाथ में गर्म पानी था उसने उबलता हुआ पानी फेंक दिया, जिसके हाथ में बर्तन था उसने बर्तन फेंक दिया। सज्जाद कहता, जब बाजारे शाम अबूर करके दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बहुएं, सज्जाद कहता मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की मां कौन है, असगर की मां कौन है, कासम की मां कौन। सर से लेके पांव तक जख्मी कुरान की आयत, जो चीखें बुलंद हो गई, मैं गैर सैयद हूं, मैं नहीं पढ़ सकता बाजारे शाम। कोई सैयद हो तो पढ़े कि अली की बेटी कैसे गुजरी, कोई सैयद हो तो पढ़े दरबार में कैसे गई। मैं सिर्फ इशारा कर देता हूं, इशारा समझ लेना। आप कह रहे हैं मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कुर्बान जाऊं सैयद जहां देखता क्या। हाय हाय, सैयदादा कहता है कि तू खतीब होके पढ़ नहीं रहा। हौसला सज्जाद का, हर मोड़ पे ज़ैनब को बैठ के चलते देख रहा था।
میں اشارہ کر دوں گا، جس نے اشارہ سمجھ لیا حسین کی ماں تیری قبر میں ضامن بن جائے۔ 6 مہینے گزر گئے جب علی کی بیٹی کو شام کے بازار سے گزرے ہوئے 6 مہینے بعد ایک یمن کا تاجر شام آیا، یہ تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ اس نے شام کی دیواروں پہ لہو کے چھینٹے دیکھے، اس نے ایک دکاندار سے جا کے کہا کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مدینے والے محمد کا۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی جانور چھتوں پہ ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا تیرے شہر کی دیواریں خون سے بھری ہوئی ہے۔ دکاندار نے دکان چھوڑی، اس کے منہ پہ ہاتھ لگا چپ کر کے چلا جا، نہ خود رو نہ ہمیں رلا۔ اس نے کہا یہ خون کس کا ہے؟ اس نے کہا 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے ان بازاروں سے گزری ہے،